اب ایک فتویٰ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے. ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتویٰ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے. تو میں اس اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں، اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے، جہاں تک میری رسائی تھی، جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہے. تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے قتل و غارت بہت ہوئی ہے. یہ شرعاً کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی کہ کسی بھی شخص کو اٹھ کے وہ قتل کر دے. انسانی جان کا قتل، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے. پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے. تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے، ہائی کورٹ کا کام ہے، جج کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں ہے. جنید جمشید کے ساتھ ہوا، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوا، اور سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا تھا، ہم تو یہ جو واقعات تھے ان کے زخم ابھی چاٹ رہے تھے کہ جناب ایک اور فتویٰ مارکیٹ میں آ گیا کہ جی فلاں کو قتل کر دیا جائے. یہ بالکل درست نہیں. تو دیگر علماء سے بھی میرا مشورہ ہوا، تو سب کا یہی مشورہ تھا کہ ہمیں فوراً اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروانا چاہیے، اس فتوے کے خلاف، کہ یہ علماء کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ حدیث کا ہے، اور نہ علماء کا فیصلہ ہے. اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. جعفری صاحب بہت شکریہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ علی مرزا جو ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے، وہ یوٹیوبر بھی ہیں اور ایک اسکالرز بھی ہیں، انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ ان کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے؟ کچھ عرصے سے کچھ جو علماء کرام ہیں وہ ان کے قتل کے فتوے بھی دے رہے تھے. ان کی اکیڈمی کے باہر سے ایک بندہ بھی پکڑا گیا جو کتاب میں پسٹل رکھ کے اندر لے جانے کی جس نے کوشش کی. اچھا. انجینئر محمد علی ہو گیا، وہ ہے غامدی ہو گیا. یہ اس طرح کے لوگوں کو برے لگتے ہیں جو سچ بولتے ہیں. جو سچ بولتے ہیں. شاباش. میں نے تھوڑا بہت اس کو سنا ہے، کافی حد تک اس کی باتیں سچ ہوتی ہیں. ان میں جتنا بھی آپ نے سنا ہے علی مرزا کو، اس میں کہیں آپ کو لگا کہ انہوں نے کوئی مذہب کی توہین کی ہے؟ نو وے. اور مرزا کوئی غلط بات نہیں کر رہا. میں بالکل اس کے اوپر بحیثیت ایک وکیل، بحیثیت ایک مسلمان میں کہہ رہا ہوں، ہمارے 4 فرقے آلریڈی چل رہے ہیں. ہمارے 4 فرقے چل رہے ہیں. قرآن میں کہیں نہیں ہے 4 فرقے ہوں گے، بتا دیں. اچھا جعفری صاحب، کچھ میں نے یہ بھی کومنٹس پڑھے ہیں اور کچھ پوسٹیں میں نے پڑھی ہیں کہ جی علی مرزا کے جو سر کی قیمت بھی لگا دی گئی ہے کہ جو اس کو مارے گا وہ اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. تو یہ کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں؟ غلط بات ہے، غلط بات ہے. دیکھیں اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. بندہ ریسرچ کرتا ہے، علمی بحث کرو اس کے ساتھ. میں کوئی اس کا ماننے والا تو نہیں ہوں. میرا تو ایک ٹوٹل الگ مکتبہ فکر ہے. میں نے تو کہا کہ میں نے تو اس کو سنا بھی بہت کم. ایسے کوئی ٹک ٹاک پہ اس کا کلپ آ جائے تو کبھی کوئی سن لیا، لیکن وہ ریسرچ کر رہا ہے. اس کے ساتھ علمی بحث کریں، علمی بحث کریں اس کے ساتھ. وہ جو کھلا چیلنج کرتا ہے. ایف آئی آر والا ایشو بھی ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا. اور اس کے حوالے سے ہماری کیا ایفرٹس ہیں، ہمارے کن کن لوگوں سے رابطے ہیں، وہ ظاہر پبلکلی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے بھی تم لوگ 3 اٹیمپٹس میرے اوپر کروا چکے ہو، اور تینوں کی حالت تم لوگ دیکھ لو. یہی سارا ان عشق رسول نکل جاتا ہے. یہاں وہ جو کاغذوں پہ لکھ کے لاتے ہیں نا کہ میں جناب اس پھندے کو چوم لوں گا، اور یہاں وہ جناب رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں معاف کر دیں. اب میں نام نہیں لیتا، پھر وہ برا منا جائیں گے. پاکستان بننے سے لے کے ابھی تک جتنے غازی ہیں نا، ان سب لوگوں نے بھیک مانگی ہوئی ہے رحم کی. ٹھیک ہے، آپ کو کہانیاں کہتے ہیں ہم جی پھندا چوم لیں گے، اور پھندا چوم لیں گے ایک مسلمان کو مار کے. جاؤ ان کو پھندے پہ ٹانگو قانونی طور پہ، جنہوں نے چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ چھاپا، جنہوں نے کشر مجہور میں گستاخانہ باتیں چھاپی، ان کے بارے میں تو تمہاری زبان نہیں کھلتی ہے. یہ جو بابا ہے یہ ان قریب بافیوں پہ اترے گا، کیونکہ یہ جو اس نے جرم کیا ہے نا، پاکستان کے قانون میں یہ زیادہ دیر کیس نہیں چلے گا. یہ دنوں میں فیصلہ ہوگا، ہفتوں میں نہیں انشاءاللہ تعالی. اس کی سزا 7 سال ہے قید اور ناقابل ضمانت ہے. اس کی اب چھٹکارا صرف اس صورت میں ہے کہ میں اسے معاف کروں. یہ ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دینا تب بھی اس کی معافی نہیں ہونی. ٹھیک ہے، اس کی ہلہ شیری دیکھیں کہ یہ کیا کام کر رہا تھا. لیکن انشاءاللہ ہم اس کو ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے. میری ساری باتیں ہو چکی ہیں سینئرز کے ساتھ، آفیسرز کے ساتھ. انہوں نے کہا انجینئر صاحب آپ نے پھر وضو نہیں توڑنا، یہ نہ ہو آخری وقت میں آپ معاف کر دیں. میں نے کہا یہ تو گالیاں میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کھاتا ہوں کہ میں آخری وقت میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن نہیں، اس دفعہ میں نہیں معاف کرنے کا.